لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سورہ آل عمران کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ میں وراثت پہ بات کروں گا لیکن کوئی 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے سلام، اور اسی سے یہ مشتق ہے اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ردیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو دین اسلام ہے یہ از خود آپ کے لیے پسند کی، امت مصطفیٰ کے لیے۔ یہ جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام، اللہ فرماتے ردیت، میں اس بات پر راضی ہوں، لکم الاسلام دینا، کہ اسلام جو دین ہے وہ تمہیں عطا کیا جائے، نہ تو یہودیت پر، نہ عیسائیت پر، یا کوئی اور غیر الہامی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام، اور منتخب بھی اللہ نے خود فرمایا۔ قرآن پاک کی بے شمار آیت آتی ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ، جو ہمارے گرد و نواح میں حالات ہیں وہ تو آپ کے پیش نظر ہیں، اسلحے کی نمائش ہے، جو میں تو اب اس پر بات نہیں کرتا۔ مختلف الخیال لوگ موجود ہوتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کون کس اینگل سے سوچتا ہے اور کس وہ پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے صرف غرض ہے کہ مسلمان کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اصل تو یہ بات، بنیادی چیز تو یہی ہے۔ اچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ 2 طبقات براہ راست ذمہ دار ہیں۔ ایک کی ہماری اسکول کی تعلیم یا تعلیم و تعلم، جہاں سے ایجوکیشن پھوٹتی ہے آگے، مدارس کہہ لیں یا اسکول کہہ لیں، اور دوسرا آپ کا محراب و منبر۔ ان دو، یہ تربیت کی 2 بڑی ہی اولین درجے کی جگہیں ہیں۔ اب جب میں جمعے کو صبح بیٹھ کے آپ کو 1 گھنٹہ پورے فضائل سنانے کے بعد چلا جاؤں، آپ بھی نعرے لگائیں گے اور اس کے بعد دل کو راحت نصیب ہوگی، اور جب میں نے آپ کو بتانا ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہے کیا۔ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر یا رسول اللہ، یہ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی لوگ محفوظ رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پر میں نے کلام نہیں کرنا، یہ آپ خود بڑے زیرک لوگ ہیں۔ کیا یہ جو 2 دن سے یا 3 دن سے تماشا لگا ہے، کیا اس سے لوگوں کی زبانوں سے اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی یہ طبرانی کی معجم الاوسط سے تھی، اور عبداللہ ابن عمر اس کے راوی تھے۔ دوسری حدیث میں اس کا نمبر تھا 3170۔ اگلی حدیث لے رہا ہوں امام مسلم کی، راوی ابی ہریرہ، حدیث کا نمبر 2514۔ آپ سے پوچھا گیا مسلمان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں؟ آپ سارے مسلمان ہیں؟ تو میں وہ آپ کی خوبیاں بھی آپ کو بتا دوں نا،
تاکہ آپ کو یقین ہو جائے آپ کیسے مسلمان ہیں. فرمایا لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. یہ دل کی اپنا کوئی نوشتہ کھول لیجئے، اور اگر تو آپ ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، تو پھر کراس کر دے کہ نہیں، آئی ایم ناٹ ون آف دیم، میں ان میں سے میں نہیں ہوں، کیونکہ میں تو ظالم ہوں. پہلی پہچان ہے ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، مسلمان کو رسوا نہیں کرتا. مسلمان کو، یہاں تو باقاعدہ پریس کانفرنس کسی کو رسوا کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر پنجابی کہتے ہیں چھاجی چھپا کے چھٹنا، تو وہ اس کے بعد چھاج میں ڈال کے جو ہے پھر اس کو پلٹتے اور الٹتے ہیں. فرمایا والا یحقرہ، اور مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا. نمبر 3، یحقر اخاہ المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام. فرمایا جو مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، فرمایا وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. فرمایا حرام دمہ و مالہ و ارضہ، اس کا مال بھی حرام ہے، مسلمان پر مسلمان کا مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، جان بھی حرام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کرٹیسزم تو مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر سن لیجئے نا مسلمان کیا ہے. رسول اکرم علیہ السلام، حدیث کا نمبر 3926، ابن ماجہ کی روایت، اور راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور فرماتے ہیں طواف کرتے کرتے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا، حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا، میں نے اپنے کانوں سے رسول اکرم علیہ السلام کو فرماتے سنا، ما اطیبکی، فرمایا ہے بیت اللہ تو بڑا طیب ہے، بڑا پاکیزہ ہے. فرمایا وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، تیری خوشبو بھی بڑی پاکیزہ ہے، تیری ڈگنیٹی، تیری گرینجیور، تیری شان و شوکت بہت زیادہ ہے. ما اعظمک، اور تجھ سے بڑھ کر کسی کی عظمت بھی نہیں ہے، تیری عظمت جو ہے مسلم ہے. یہ فرماتے میں نے سنا، عبداللہ بن عمر فرماتے طواف کرتے میں نے سنا. فرمایا وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكِ، اور تیری حرمت بھی سب سے بڑھ کر حرمت ہے. والذی نفس محمد بیدہ، لیکن اے بیت اللہ میں تجھے بتا دوں، محمد کو اس کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں. آپ نے فرمایا لحرمت المومن، میرے امتی کی عزت، فرمایا اعظم عند اللہ حرمتن من کی و مالہ و دمہ، فرمایا میرے امتی مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک اس کا مال، اس کی جان، اس کا خون تجھ سے زیادہ عظیم تر ہے. بات سنی آپ نے غور سے، میں نے حدیث کا نمبر پڑھ دیا. میں نے فرمایا تیری عظمتوں کا انکار نہیں ہے، تیری شان و شوکت کا بھی انکار نہیں ہے، ساری چیزیں مسلم ہیں، لیکن تیرے مد مقابل اللہ کے سامنے دو چیزیں آ جائیں، ایک اس کا بندہ جو مسلمان مومن ہے اور حقیقی معنوں میں مومن ہے، تو فرمایا اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا وقار جو ہے وہ فرمایا اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے. اگر یہی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو کیا کسی پر تلوار نکالیں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں نکالیں گے. وہ میں دیکھ رہا تھا پستل لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں، یہاں سے نکال لیتے ہیں، ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں. اچھا ایک فطری سا ہمارا ہے، آپ میرے سامنے پسٹل نکال لیں گے تو میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں گا. بندہ خوف زدہ نہیں ہوتا، چاہے اگر آپ وار نہ بھی کرنا چاہے، آپ کا بھی اچھا کوئی قریبی بھی آپ کا اسلحہ یا ہتھیار نکال لے نا، ویپن، تو وہ آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، خوف آتا ہے، کہتے یار ان پرے کر کے چل نہ جاوے، ان پیچھے کر، ایک لاشعور میں بات آ جاتی ہے نا. ہاں امام مسلم کی حدیث اور حدیث کا نمبر 2617، ابی ہریرہ راوی، قال النبی علیہ السلام لا یشیر احدکم الی اخیہ بالصلاۃ، میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کوئی میرا امتی اپنے ویپن کو باہر نہ نکالے، اپنے ویپن کو
باہر نہ نکالے، اور کیا نہ کرے، لا یشیرو، اور اشارہ بھی نہیں کرنا، اس کو گھمانا بھی نہیں ہے اور سامنے بھی نہیں کرنا، کوئی امتی ایسا نہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ، تمہیں کیا پتا کہ تم گھما رہے ہو، ٹریگر پر ہاتھ آ جائے، شیطان تمہارا ہاتھ دبا دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور فرمایا فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے بعد تم سیدھے جہنم کے گڑھے میں جاؤ، سیدھے جہنم کے گڑھے میں جاؤ۔ اللہ محفوظ رکھے۔ من اشار الی اخیہ، میں نے دیکھا ہے مذاق مذاق میں بھی لوگ چھری نکال کے ادرا تن دساں مارو مارو، گھر میں بھی باہر بھی دوسرے کو ڈرانا، مارنا مقصود تو نہیں ہوتا، نہیں نا مارنا مقصود ہوتا، ویسے ہی من اشار الی اخیہ بھی حدیدۃ، فرمایا جس کسی نے اپنے ویپن کے ساتھ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ پیچکس پکڑ لے، ادرتن میں دساں ذرا، تو پیچکس آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا جس کسی نے اشارہ کیا کسی بھی ویپن کے ساتھ، ایسی چیز جو ضرر ہے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْأَنَهُ حَتَّى يَدَهُ، جب تک وہ اس ہتھیار کو پیچھے نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے کثیر تعداد میں آ کے اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے، تو اس پر لعنت ہو اللہ کی، تو کر کیا رہا ہے؟ کچھ آ کے کسی کے سامنے اس طرح کرنا۔ فرمایا وَإِن كَانَ خَالِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فرمایا چاہے، یہ بات سنیے گا ذرا، حدیث کے الفاظ سنیے گا، فرمایا چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا باپ ہو، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِن كَانَ، چاہے بھائی آپ کا باہر نکال لے، باپ نکال لے، ماں نکال لے، کوئی چیز نکال لے، فرمایا جس نے بھی کوئی ضرر رساں چیز یا ویپن نکال کے اشارہ کیا، بس اوقات ماں کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر تجھے بتاؤں، میں ادھر تجھے بتاؤں، میں تیرا پیٹ چاک کروں، ادھر تجھے میں بتاؤں، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے۔ آپ اپنے اسلحے کو، اپنے ویپن کو، اپنی کوئی ذرا سا چیز کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ہاں، دنیا کی تباہی کی کیا بات ہے، امام ترمذی کی روایت 1395۔ اچھا، بات میں کرتا جا رہا ہوں، نتائج آپ خود اخذ کرتے جائیے، میں کچھ ایسی بات نہیں کروں گا، بات میرا کام ہے آپ تک حدیث پہنچانا، آپ مجھ سے اچھے مبصر ہیں، بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ قول نبی ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، 1395 نمبر ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، قال لزوال الدنیا احون، لزوال الدنیا احون، فرمایا یہ دنیا پوری کی پوری برباد ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا دنیا، لزوال الدنیا احون، یہ پوری کی پوری برباد ہو جائے، اللہ من قتل رجل مسلم، ایک طرف ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اور دوسری طرف پوری دنیا برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک مسلمان کا قتل جو ہے وہ بڑا، اس دنیا کی بربادی سے بڑا گناہ ہے۔ ایک بستی پہ، ایک کنٹری پہ ارتھ کویک آتا ہے، سیلاب آتا ہے، وہ پورا کا پورا لاکھوں اور کروڑوں لوگ تہہ زمین چلے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ایک مومن مسلمان کو آپ قتل کر دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا قتل اس پورے لاکھوں لوگوں کی موت پر بھاری ہے۔ کتنے آرام سے یہ اخبار آپ روزانہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دوست ہیں لڑ پڑے ہیں، سبزی والے کے ساتھ جا کے لڑ پڑے ہیں، نکالا اس کو شوٹ کر دیا، یہ میں 2 دن پہلے اخبار پہ دیکھا، لڑائی سبزی والے سے ہو گئی، اس کو شوٹ کر دیا بڑے آرام سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت ابتدائی مرحلے سے ہونی چاہیے، شروع سے تربیت، ماں باپ اور علماء اور اساتذہ بتانا چاہیے کہ بیٹا ایسا کام نہ کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قاتل کی تو ساری عبادت ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی حدیث ہے اور 6471 نمبر ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، فرمایا کہ جب اعمال کا فیصلہ ہونے لگے گا نا، اعمال کا، ڈیڈز کا،
تو کیا فرمایا آپ نے؟ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن جو آپ کے اعمال کا جب فیصلہ ہونے لگے گا تو سب سے پہلے فی الدمائی دمن، تمہارے خون کا فیصلہ ہوگا کہ تمہاری ہاتھوں سے کسی کا قتل تو نہیں ہوا، پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور باقی باتیں آپ کی چیزیں بعد میں آئیں گی، یہ بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ماں ابو داؤد کی حدیث 4370 نمبر، عبداللہ بن سامت اس حدیث کے راوی، فرمایا من قتل مومنا فغبت بقتله لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد پھر، مجھے ایک بہت بڑی سلیبریٹی، اور میں اب نام نہیں لینا چاہتا، میں ٹریک پہ تھا بیفور 3 or 4 years ago، آئی واز آن ٹریک، ریس کورس پارک میں تھا، تو وہ ہمیشہ مجھے بہت سلام کرتے ہیں، اور اتنی ویل نون پرسنالٹی ہے کہ اگر میں نام لے لوں تو ایک دم سے آپ چونک جائیں گے، تو وہ بڑی دستبوسی کے بعد کوئی واک کرتے کرتے 4 5 مسائل بھی پوچھ لیتے، اور پھر مجھے کہتے کہ علامہ صاحب میں نے بہت قتل کیے ہیں، میں نے بڑے قتل کیے ہیں، میں نے کہا کیسے کیے؟ کہتے تھے وہ پریزن سے، جیل سے نکال کے باہر وین میں، اور کہتے بھاگو، پیچھے سے گولیاں مارتے تھے، ہمیں اوپر سے حکم ہوتا تھا، بہت پچھتاوا، اچھے رینک کے آفیسر تھے، چھوٹے آدمی نہیں تھے، تو علامہ صاحب میں نے تو بے شمار قتل کیے، مجھے یاد ہی نہیں ہے، پولیس مقابلہ نہیں ہوتا، میرا کیا بنے گا؟ اس کے بعد آپ چاہے حج کریں، چاہے عمرہ کریں، چاہے صدقہ دیں، چاہے خیرات دیں، چاہے نوافل پڑھیں، جو مرضی کریں، فرمایا لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کی عبادت کا کوئی نفل قبول کرے گا، اور نہ کوئی اس کی کوئی اور عبادت، نہ فرض قبول کرے گا، جس نے یہ کام کیا، جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ ان اللہ یعذب الذین یعذب الناس فی دنیا، اللہ سب سے زیادہ عذاب اسے دے گا جس نے دنیا میں اپنے بھائیوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا۔ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ مجھے آپ کی سیاسی وابستگیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے گزشتہ 24 سال سے آپ کی کسی پولیٹیکل اٹیچمنٹ سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کون ہیں اور کیا ہیں، اور کس پارٹی سے آپ کی پولیٹیکل اٹیچمنٹ ہے، کس پارٹی کے ساتھ، میری کسی کے ساتھ نہیں، نیور۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے اپنے قریبی لوگ، اگر کوئی ایک بندہ آ کے ثابت کر دے کہ ہم نے علامہ صاحب کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے سنا، یا ان کو بحث کرتے ڈسکشن کرتے سنا، وہ لوگ جو راؤنڈ دا کلاک میرے ساتھ رہتے ہیں مدرسے میں، میرا کوئی شاگرد کلاس پڑھاتا ہوں، مجھے عرصہ گزر گیا 38 سال، میری کوئی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ، میری پولیٹیکل اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے وسائل کی حفاظت فرمائے۔ بڑی مشکل سے یہ وطن ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، اس کو آباد اور شاد رکھے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، قیامت کو جب تو قیامت برپا کرے تو اس دنیا کے نقشے پہ پاکستان اسی طرح موجود ہو جیسے 1947 میں ابھر کے یہ دنیا کے نقشے پہ سامنے آیا تھا، اس کا وجود تب بھی قائم اور دائم رہے۔ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کسی وارث کا دوسرے وارث کو محروم کر دینا، عرب کے اندر ایک دستور یہ تھا کہ بھائی بہنوں کو اور بوڑھے ماں باپ کو حصہ نہیں دیتے تھے، حصہ نہیں دیتے تھے، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا، میں نے بھی وہ بات ہوئی نا، گزشتہ جمعہ بھی بات کر رہا تھا، یہ ایک بڑا کنسیپٹ ہے جی، وہ ایک تو بہن کو جہیز دیا ہے، شادی کی ہے، اس کی مدد بھی کی ہے، آگے چل کے سب بڑی بات کرتے ہیں، اور پھر اکثر بہنیں معاف کر دیتی ہیں۔ یہ بہنوں کے سینے میں نہ جانے کتنے دل دھڑکتے ہیں، وہ جو سارے کے سارے محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ چلے میں کوئی اس پر بحث نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ میراث میں میرا حصہ بنتا ہے، میرا بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتی میں نے بھائیوں کو معاف کر دیا اپنا حصہ، میں نے بھائی کو کس سے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بھی ساتھ،
کہ میں اس سے حصہ نہیں لوں گی اپنی وراثت کا، باپ کی وراثت کا۔ آپ غضبناک ہوئے، آپ غصے میں آ گئے۔ فرمایا کیوں نہیں لوگی؟ کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا یہ تیرا نہیں ہے، تیری اولاد کا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تیری اولاد کا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے قوانین سے متصادم نہ ہو جاؤ۔ یہ تیری اولاد کا حق ہے اور تجھے لینا ہے۔ فرمایا میں اس تمہاری بات کو انڈورس نہیں کرتا، تم معاف نہیں کر سکتی، لو بھائی سے حصہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک چیز عطا فرما رہا ہے، آپ اس سے ڈینائی کیوں کرتے ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں ایک حکم نہ، ایک ہوتا ہے ویسے سجیشن، یہ گفٹ دینا، تحفہ دینا، ایک ہے حکم دینا۔ کیا ہے یہ حکم؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، مجھے بھائی پیارا ہے۔ فیصلہ یہ کر لیں کہ جو بھائی آپ کا بندہ کس کا ہے، رب کا بندہ ہے تو وہ رحمان اور رحیم رب ہے، یا آپ رب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہیں؟ اللہ قرآن کریم میں نازل فرما دیتا کہ بہنیں بڑی رقیق القلب ہوں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاف کر سکتی ہیں۔ جب اللہ نے نہیں فرمایا، اس نے اس معافی کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قال من قطع میراثا فرضہ اللہ ورسولہ قطع اللہ به میراثا من الجنہ، تم یہ میراث کاٹتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث اور 2898 نمبر۔ قال النبی علیہ السلام اقسم المال بین اہل الفرائض، مال کو تقسیم کرو اصحاب فرائض کے اندر، اللہ کتاب اللہ، جیسے میرے رب نے حکم دیا۔ فوا ترکت الفرائض فلا ولا ذکرن فلی اولا ذکرا ذکرن، تو فرمایا کہ جو بچ جائے گا وہ مردوں کا حصہ ہوگا۔ اب یہ علمی بحث میں چھیڑوں گا نہیں، اب آگے گزرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے سوال کرنا ہے کہ اصحاب فرائض وہ ہیں، اصحاب فروض کہہ لیں، جن کا حصہ قرآن نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ڈیسکرائبڈ شیئر، ڈیسکرائبڈ شیئر۔ یہ کل 12 ہیں۔ کتنے؟ کل کتنے؟ ان کے سارے شیئر فریکشن میں آتے ہیں، 1/6، 1/2، 1/8، 1/4، 1/3، وہ سارے کے سارے فریکشن کی صورت میں ہیں۔ اس سے تو آپ سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ 12 لوگ ہیں جن کے حصے میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کمی بیشی، ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ جی 1/8۔ قرآن نے سمن کہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو 1/8 دو۔ کتنا دو؟ باپ کو سدس دو، چھٹا دو۔ آپ 1/7 کر سکتے ہیں؟ آپ 1/9 کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ حکم ہے رب کا کہ اگر یہ بیوہ ہوئی ہے نا، بیوہ، تو میں رب اس کو سمن دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، رب تمہارا رب 8واں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 لوگ ایسے ہیں، افراد ایسے ہیں جن کے حصے فریکشنز اللہ نے قرآن میں اور 4 کی حدیث میں بیان کر دی۔ اور آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، بڑی حیران کن بات۔ خواتین آزادی کی بات کرتی ہیں نا، کہ حقوق کی بات کرتی ہیں؟ نہیں کرتی کہ عورت کے حقوق ہونے چاہیے، عورت کو یہ ہونا چاہیے، حقوق کا تقاضا کرتی ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے یہ 12 جو اصحاب الفروض ہیں، اصحاب فروض ہیں، ان 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ کتنی عورتیں؟ 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ اسلام حقوق نہیں دیتا، اسلام حقوق نہیں، اب بھی نہیں دیتا حقوق۔ 12 اصحاب فروض میں سے جن کا حصہ کسی قیمت پر آپ کاٹ نہیں سکتے، ماں کا حصہ آپ روک نہیں سکتے، بیوی کا حصہ آپ روک نہیں سکتے، بیٹی کا حصہ آپ روک نہیں سکتے، شوہر کا حصہ آپ روک نہیں سکتے، بیوی کا حصہ آپ روک نہیں سکتے، انہوں نے ہر قیمت پر آپ سے حصہ وصول کرنا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ اصحاب فروض میں سے 12 ٹوٹل 12 ہیں، 8 اس کے اندر عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ 4 کتنے ہیں؟ اب بھی گلا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملے۔ کبھی پوچھئے گا تو صحیح کہ کتنے حصے ہیں تمہارے، قرآن نے کتنے بتائے ہیں؟ جی آئیے جی اگلی حدیث لیتے ہیں۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟
شکیل صاحب باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا آپ کو ایک اچھی اور بات، باتیں میری ساری اچھی ہیں، باتیں میری کیوں اچھی ہیں؟ وہ میری نہیں ہے، وہ میری نہیں ہے، میرے نبی کی باتیں ہیں، تو میرے نبی کی ہر بات ہی اچھی، میرے نبی کی ہر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میرا نبی میری مرضی کے بغیر اپنے لب نہیں کھولتا، زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ رب کی مرضی سے ہی نکلے گا، اس کے بغیر نہیں نکلے گا۔ اچھا جی ہوا ایسا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور 2896 اس کا نمبر، عمران بن حسین اس کے راوی ہیں، قتادہ بھی پاس تھے، قتادہ بن نعمان بھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے۔ یہ حدیث آپ نے بڑے غور سے سننی ہے، بڑے غور سے۔ ہوا یہ کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا آیا، بوڑھا آدمی تھا۔ اب حدیث کے الفاظ سماعت کیجئے گا، فرمایا یا رسول اللہ ان نبنا ابنی ماتا، ان نبنا ابنی ماتا، میرے بیٹے کا بیٹا فوت ہو گیا، میرے بیٹے کا کیا لگتا ہے؟ کیا؟ پوتا، ٹھیک ہو گیا جی، میرا پوتا فوت ہو گیا۔ فمالی من میراثہ ہی، وہ میرے پوتے کی وراثت میں کوئی میرا بھی حصہ ہے؟ میرے پوتے کی وراثت میں کوئی میرا بھی حصہ ہے؟ فرمایا فقال السدس، فرمایا یہ دادا کی بات ہو رہی، دادا پوتے کی طرف جا رہا ہے، فقال السدس، فرمایا تیرا چھٹا حصہ ہے۔ خوش ہو گیا، لاٹھی پکڑی واپس جا رہا تھا۔ فلما ادبرا، جب اس نے پیٹ پھیر کے مسجد سے باہر نکلنے لگا، فدعاہ، فرمایا ادھر آؤ بات سنو دوبارہ، ادھر آؤ میری بات سنو۔ فرمایا فقال لک السدس آخر، فرمایا تیرا 1/6 اور بھی ہے، تیرا 1/6 اور بھی ہے۔ پھر چل پڑا، فلما ادبر دعاہ، پھر اس کو بلایا واپس، فقال لک السدس، فرمایا ان السدس الاخر، ایک چھٹا حصہ اور بھی لے جا، تو متن، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی اس شخص نے نہیں بتایا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، میرے پوتے کی اولاد ہے یا نہیں، میری پوتے کی بیوی ہے یا نہیں، میرے پوتے کا باپ زندہ ہے یعنی میرے بیٹا، اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اس کا ثبوت حدیث کے الفاظ سے ملتا ہے، فلا یدرون، قال قتادہ، قتادہ بن نعمان کہتے ہیں فلا یدرون ما ای شیء ورثہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نبی پاک کیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ اسے پوچھنا چاہیے تھا، ہاں بھائی پوتے کی بیوی ہے، پوتے کی ماں ہے، بھائی کتنے ہیں، بہن کی، کچھ نہیں پوچھا۔ فرمایا تیرے لیے چھٹا ہے، پھر چھٹا ہے، پھر تیرے لیے تحفہ ہے۔ کہتے ہمیں تو فکر لاحق ہو گئی، اور ہم نے سوچا ہی یہ کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اصل میں وہ فیصلہ نگاہ نبوت سے ہو رہا تھا۔ وہ فیصلہ کیسے ہو رہا تھا؟ علم نبوت سے ہو رہا تھا فیصلہ۔ عمران صاحب، یہ افتخار صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا ایک بیٹا ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے، میری ماں بھی زندہ ہے، میرا بھائی بھی زندہ، میں بتاؤں گا کیسے تقسیم ہوگی۔ میں پوچھوں گا افتخار صاحب زوجہ ہیں؟ جی نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہے، بیٹی تو نہیں ہے، والد ہیں، والدہ ہے، میں کہوں گا ایک سدس وہ والد لے گا، سدس والدہ لے گی، اس کے بعد زوجہ نہیں ہے تو باقی آپ کے بیٹے کی طرف پلٹ جائے گا، آپ کا بھائی محروم ہو جائے گا، وہ حقدار نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی نہ ہوتی تو بھائی بھی حصہ لے جاتا۔ یہ میں بتاؤں گا نا آپ کو، پر بتاؤں گا کب؟ جب آپ مجھے بتائیں گے۔ لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا۔ قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں ہم پریشان تھے، میں نے اور حسین بن عمران بن حسین نے کہا کہ اور دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جو مائنڈ میں چیز آئی، ہم نے کہا دیکھیں بیوی، میاں بیوی اور اولاد اور والدین کبھی محروم نہیں ہوتے، کبھی محروم، ماں کبھی محروم نہیں ہوتی، بیٹا فوت ہو جائے ماں حصہ لے گی، باپ کبھی محروم نہیں ہوتا، بیٹا فوت ہو جائے باپ حصہ لے گا، بیوی کبھی محروم نہیں ہوتی، شوہر فوت ہوگا بیوی ہر قیمت پر حصہ لے گی، اولاد کبھی محروم نہیں ہوتی، باپ فوت ہوگا اولاد حصہ لے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ میں اعداد و شمار کی طرف پڑھ گیا ہوں، یہ وہ رشتے ہیں جنہیں اللہ نے محروم کیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا اپنے اندر چھان پھٹک کر دیکھیں نا، اپنے انالیسز کریں، تو سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ نے ان کو محروم نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد بیوی میں منتقل ہوتی ہے، اللہ نے بیوی کو بھی محروم نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد اولاد سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے اولاد کو بھی محروم نہیں ہونے دیا۔ یہ رشتے ہیں نا آپ کے، دنیا میں یہ چاہت کے سنگم ہے آپ کے،
یہ چاہتوں کے سنگم ہیں، محبتوں کا امتزاج ہے، جن سے بندہ کسی قیمت پر جو ہے الگ نہیں ہو سکتا، نہ فکری طور پر۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی حساب لگایا کہ اولاد اور میاں بیوی اور والدین نہیں محروم ہوتے، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کبھی صاحب فروز میں سے ہوتا ہے، کبھی اسباب میں سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پوتا فوت ہوا ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں جو 2/3 لے گئی ہیں، اور دادا کو پہلے 1/6 ملا، 1/6 ملا، 1/6 ملنے کے بعد جو باقی بچا اب دادا اسبا بن کے لے گا، وہ بھی دادا کو ملے گا، پھر جو بچے گا پھر بھی دادا لے جائے گا، کیونکہ وہ آپ کا اصل ہے، وہ آپ کا اصل ہے۔ اور الاقرب فالاقرب کے تحت جو ہے وہ دوسرا محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بغیر پوچھے ساری تقسیم فرمائی اور سیکنڈوں میں فرما دی، اور جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل درست تھا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ نظام کائنات تو بدل جاتا ہے سجاد صاحب، نظام کائنات بدلتا ہے، قول مصطفیٰ نہیں بدلتا۔ روز و شب کی گردش ایام بدل سکتی ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلا لفظ نہیں بدل سکتا۔ اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ظہر کے 4 فرض ہیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، یہ 4 ہی رہیں گے، نہ اس کو آپ 5 کر سکتے ہیں نہ 6 کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ۔ اگر میرے رب نے فرما دیا کہ بیوی 1/8 لے گی اولاد ہونے کی صورت میں، تو ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اٹ وڈ بی 1/8، آپ اس کو کم نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک سوال ہے آپ سے جی، حدیث کا نمبر 2920 ابو داؤد کی حدیث ہے، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیٹ میں ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے، وضع ہو رہا ہے، اس نے آواز نکالی ہے، دین ہی ڈائیڈ، دین ہی پاسڈ اوے، حصہ دیں گے؟ حصہ دیں گے اس بچے کو؟ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کی بیوی پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، زندہ رہا، جوان ہو گیا، وراثت ملے گی باپ کی؟ ملے گی۔ لیکن ایک بچہ ابھی ڈیلیور ہو رہا ہے، ڈیلیور ہوتے ہی اس کا جسم کا اکثر حصہ ماں کے بطن سے باہر آیا، اکثر مراد مور دین 50%، اس نے آواز نکالی یا چیخ اس کی نکلی، ساتھ ہی فوت ہو گیا، اس کا کیا کریں گے؟ حصہ ملے گا؟ آئیے جی، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل المولود ورثا، جو بچہ پیدا ہوتے آواز نکال لے وہ تمہاری میراث کا وارث ہے، وہ تمہاری میراث کا وارث ہے، آپ اس کا کھا نہیں سکتے حصہ۔ جتنا باپ کی طرف سے بیٹے کو باقی بھائیوں کو منتقل ہوگا اتنا اس کو منتقل ہوگا، اور اس کے پھر سارے وارث بنیں گے، جو بھی اس کا ماں ہے وہ وارث بنے گی، بھائی وارث بنے گے، بہنیں بنے گی، وہ سارے اس کے وارث بن جائیں گے۔ میراث کی تقسیم میں انتقال کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے جی، انتقال اعتبار کا ہوتا ہے۔ بیٹا اگر پہلے فوت ہو جائے، باپ بعد میں فوت ہو، تو بیٹے کو حصہ ملے گا؟ بیٹا پہلے فوت ہو جائے، باپ بعد میں فوت ہو، بیٹے کو حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیا کرے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تقسیم پہلے ہوئی لیکن وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ الْإِسْلَامُ، اب جو بعد میں تقسیم ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہوگی جی۔ کس کے تقسیم مطابق ہوگی جی؟ اچھا یہ فرمائیے کہ اس کے بچوں کو بھی حصہ نہیں ملے گا؟ کس کے بچوں کو؟ جو بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ نہیں، پوتے وارث نہیں ہے دادا کی جائیداد کے، پوتے وارث نہیں ہے دادا کی جائیداد کے، لیکن چاچے سارے فوت ہو گئے ہیں، 3 چچے تھے، تینوں کے تینوں فوت ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا، اس کے بیٹے کے بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس شخص سے کیا ہیں؟ پوتے اور پوتیاں، وہ محروم ہیں۔ کس نے محروم کیا ان کو؟ ان کے چچاؤں نے، کیونکہ الاقرب فالاقرب، چچا پوتے کی نسبت زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے نا۔
زیادہ قریب، بیٹا باپ سے زیادہ قریب ہے نا. پوتے محروم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اب دادا وصیت کرے گا. اب دادا کیا کرے گا؟ وہ اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 کی وصیت پوتے پوتیوں کے لیے کرے گا. کس کے لیے کرے گا؟ 1/3 وصیت کر دے گا. لیکن ہوا اتفاق ایسا کہ چچا دو تھے، دونوں فوت ہو گئے، پھوپھی بھی کوئی باقی نہیں بچی. اب وہ وصیت باطل ہو جائے گی اور ساری جائیداد پلٹ کے پوتوں پوتیوں کے پاس آ جائے گی. ویسے پوتے پوتیاں محروم ہیں، لیکن اگر چچا کوئی نہیں بچا، پھوپھی بھی کوئی نہیں بچی، تو پھر وہ حصہ لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ہیں؟ نہیں، وہ تو محروم ہو جائیں گے نا. بچے کیسے لیں گے؟ تو پوتے اقرب ہے نا. اقرب کون ہے؟ سب کو ملے گا نا، پوتوں میں شمار ہوتے ہیں نا. نہیں، نواسوں کو نہیں ملے گا. میں نے ابھی حدیث پڑھی، آپ نے غور نہیں فرمائی کہ میں نے ذکر کا لفظ پڑھا ہے کہ اسبا کے اندر جو ذکر مرد ہوتا ہے، مرد جو ہوتا ہے وہ حصے دار ہوتا ہے، عورتیں اس میں محروم ہو جاتی ہیں. اچھا، نہیں پوتے ہوں گے، پوتیاں نہیں ہوں گی، پوتے ہوں گے، پوتیاں نہیں ہوں گی. میں دوبارہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جی. میں وہ چونکہ آپ نے یہ بھانگ ہو گیا، میں دیکھتا ہوں حدیث میرے ابھی پیش نظر آ جاتی ہے. ہاں یہ دیکھ لیں، میں سوال آپ لکھ لیا کریں. فما ترکت الفرائض فلی اولا ذاکرن، جو اصحاب فروض کو دے کے باقی بچ جائے، جو اصحاب جن کا اللہ نے حصہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو باقی بچ جائے گا، فلی اولا ذاکرن، وہ جو بعد میں اسبا ہیں ان میں جو میل ہیں، میل کو ملے گا، فیمیل کو نہیں ملے گا. یہ حدیث پڑھ دی میں نے جی آپ کی. اچھا یہ آپ فرمائیے کہ کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں جی، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ان کی میراث کیا ہے؟ وراثت کس کو ملے گی؟ وراثت کس کو ملے گی انبیاء کی؟ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. یہ حدیث لے جی، امام بخاری کی 6730 نمبر ہے، اور راویہ ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قول النبی علیہ السلام ان ازواج النبی، نبی کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں فرماتے ہیں، ہی نہ توفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر، ان سب نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ رسالت مآب علیہ السلام کی میراث کیسے حاصل کی جائے. انہوں نے انتخاب کیا، کس کا انتخاب کیا؟ ان یبعثنا عثمان الی ابا بکر، فرمایا عثمان ہم آپ کے پاس آئی ہیں، ہم چاہتی ہیں آپ کو بلایا عثمان غنی کو، آپ تشریف لائے سیدہ عائشہ کے گھر. فرمایا ہم نے سب متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور آپ ریپریزنٹ کریں گے ہمارا کیس. کس کے سامنے ریپریزنٹ کریں گے؟ صدیق اکبر کے سامنے. ہمیں وراثت میں حصہ دو، ہم بیوی ہیں رسالت مآب علیہ السلام کی. اور یسألتہ میراثہن، فقالت عائشہ، تو عائشہ فرماتی ہیں الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ فرمایا لا نورثا، ہم نبی ہماری جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا. لا نورثا، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم مورث نہیں بنائے جاتے. ما ترکنا صدقۃ، امام بخاری کی حدیث، جو انبیاء ہم دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے. ہماری میراث علم ہے، اور یہ وراثت علماء کو ملے گی. کس کو ملے گی؟ علماء کی قدر کیا کریں. آگے چلیں جی، بات کریں آگے آپ کے ساتھ. بیٹی کو جہیز دیا آپ نے، کروڑوں کا جہیز دے دیا، گھر بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، گفٹ کر دیا. اب وہ کس چیز کا حصہ مانگ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے اس کو گھر بھی لے کے دیا، آپ فائنینشلی اسٹرانگ تھے، گھر بھی دے دیا، جہیز بھی دیا، ولیمے پہ یا بارات پر بھی روٹی بہت اچھی کھانا دیا. اب وہ بیٹی کو حصہ دینا چاہیے؟ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں تو جو گھر لیا، 1.5-2 کروڑ کا گھر لے لیا، گاڑی بھی جہیز میں دے دی، اتنا زیور بھی دے دیا، وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اچھا کیا؟ ہاں، تو اس کے لیے مرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے مر جانا چاہیے، اور پھر وہ میراث تقسیم ہوگی جو اللہ نے حکم دیا ہے. وہ اس میں سے ایک پینی بھی خرچ نہیں کر سکتے، ایک پینی بھی نہیں خرچ کر سکتے. عمر بن عبدالعزیز تشریف فرما تھے، مریض کی عیادت کرنے گئے، اور چراغ جل رہا تھا اور آپ اس کی عیادت کر رہے تھے.
دوران عیادت جس کی عیادت کرنے گئے وہ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ رکھ کے چراغ بجھا دیا. ہاتھ رکھ کے کیا کر دیا؟ جو 7 2 3 3 کہا کہ امیر المومنین کوئی عقل سے کام لیں، وہ فوت ہو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی ہے اور آپ نے چراغ بجھا دی ہے. یہ چراغ کیوں بجھایا ہے؟ کامن سینس استعمال کریں. آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اس کی روح قبض ہو گئی، ہمیں ناک سمیٹنے دے، سیدھی کرنے دے، منہ پر پٹی باندھنے دے، پاؤں اکٹھے کرنے دے، چراغ کیوں بجھا دیا؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے اس چراغ کا یہ تیل کا خود مالک تھا، اب یہ تیل بھی وراثت میں شامل ہوگا، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے. ورثاء کی اجازت کے بغیر آپ چراغ کے اندر جلنے والا تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیٹی جتنا مرضی سامان لے جائے، ترقی کی وارث پھر بھی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ سارا کچھ لے گئی ہے، تو کیا آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ مسلمان اچھا فرض کریں اینی باڈی، کوئی شخص کہتا ہے کہ جی بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیٹی کا، وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا؟ نہیں رہے گا. کیا ہو جائے گا؟ پہلا کام کیا کرے گا؟ جب میرے جیسا بندہ بتا دے کہ حضرت آپ کافر ہو چکے ہیں، دار اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، پہلا کام توبہ کرے گا، اس کے بعد کلمہ پڑھے گا. تیسرا کام پتہ کیا کرے گا؟ اگر شادی شدہ ہے تو کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا، دوبارہ نکاح ہوگا. کیا ہوگا؟ اس نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوسیکم اللہ، میں تمہارا رب تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بیٹے کو 2 دو گے تو بیٹی کو 1 حصہ دو. رب فرماتا ہے کہ میں رب جس نے تمہیں پیدا کیا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹا 2 حصے لے گا، بیٹی 1 حصہ لے گی. آپ کہتے ہیں نہیں، بیٹی وارث نہیں ہے. تو گویا آپ نے قرآن کی نص کا انکار کیا، نصوص قرآن کا انکار کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ خارج ہو گئے اسلام سے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اللہ فرماتے ہیں اگر بیٹا نہ ہو بیٹیاں ہوں، فوق اثنتین اور فَلَهُنَّ ثُلُثًا، اگر بیٹی 1 ہو تو پھر وہ ثلث لے گی، اور بیٹیاں زیادہ ہیں انکان نصف لے گی. اگر بیٹی 1 ہے فَلَهُ نصف، اور اگر 1 سے زیادہ 2 ہیں تو 2/3 بیٹیاں لے جائیں گی. تو گویا بات یہ ہے کہ جتنا مرضی دے لے، بیٹیوں کو ترکہ دینا پڑے گا. جی جی افتخار صاحب، زندگی میں تو شعر بنتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ کے والد کو ہیوا کر دے، گفٹ کر دے کہ بیٹا یہ تیرے لیے میں نے گفٹ کیا. باقی بچوں کو بلا کے بٹھا لے کہ بیٹا یہ تیری بہن کمزور ہے، آپ کی بہن اس کو ضرورت ہے پیسے کی، تو میں سب برابر تقسیم کرنا چاہتا ہوں، برابر ڈویژن کر دے. جتنا بیٹے کو دیا بیٹی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جتنا بیٹے کو دی ہے، اگر آپ کے والد صاحب آپ کی ہمشیرہ کو دینا چاہتے ہیں تو وہ پابند ہیں کہ اتنا غیاث صاحب کو بھی دیں، آپ کو بھی دیں، اتنا آپ کے ہمشیرگان کو دیں، برابر ایکول ڈیوائڈ کریں گے. اس میں وہ ایسا نہیں کر سکتے. وراثت تو مرنے کے بعد ہی بنتی ہے نا، نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں نا، عدت طلاق دینے کے بعد شروع ہوتی ہے، پہلے شروع ہوتی ہے؟ بات شروع ہوتی ہے. تو وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے، پہلے بن جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ کلیئر ہے. چلیں جی آگے. آپ نے فرمایا کہ جب کہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو کی وراثت اس کے بچوں نے تقسیم کرنی ہے. جی اگر وہ ڈیوائڈ صحیح نہیں کرتے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو جہنم میں جائیں گے. نہیں، باپ کو نہیں جائے گا. کس کو گناہ جائے گا؟ اگر بھائی بہن کا حصہ ضبط کر لیتے ہیں تو رسالت امام مسلم کی حدیث کا نمبر 4055، قول النبی علیہ السلام منک تاتا شبرن فی الارض، جس کسی نے میراث کا 1 ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھ لیا، میراث کا 1 ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھ لیا ظلمن، زیادتی کے ساتھ، توق اللہ،
اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق پہنائے گا، ایاہو یوم القیامت من 7 اردین، اللہ تعالیٰ 70 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا. یہ وہ زمین جو بہن کی کھا کے آئے تھے نا، ماں کی، لو اس کا یہ خمیازہ بھگتو، یہ تمہارے گلے میں توق ہے. اور یاد رکھیے گا، بہنوں کا حصہ کھانے والے خبردار ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہیں اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ 70 زمینوں کا توق ان کے گلے میں جانے والا ہے، مت کیا کریں. وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ میری بیوی کا حصہ بنتا ہے اور میں کیا کروں، مجھے تقاضا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے جی؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی بیوی کی میراث میں اچھی خاصی پراپرٹی آ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں بڑا آکورڈ لگتا ہے، یہ کیا سوچے گی اور وہ کیا سوچے گی اور فلاں کیا ہوگا. تو مانگنا چاہیے، کہنا چاہیے، ترغیب دلانی چاہیے. تو اگر بیگم کہہ دے میں تو اپنے بھائیوں کو معاف کر رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ آپ اس پر جبر تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اسے سمجھا تو سکتے ہیں نا. اگر کہیں ممکن ہو تو اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہیں، نروز آپ کے ٹھیک ہیں، تو ایموشنلی بلیک میل بھی کر لیں تھوڑا سا، تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو آپ کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، اپنے مقاصد پورے نہ ہوں تو سارا کچھ ہی کر لیتے ہیں. اپنے اہداف کے حصول کے لیے، ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سارے کام ہی ہو جاتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہاں آپ کو یہ یاد آ جاتا ہے مینرزم اور ایٹیکیٹس یاد نہیں. اچھی بات نہیں، بیگم کیا سوچے گی کہ ایڈا گھٹیا بندہ، ایڈا چول بندہ تو میرے کھی نہیں حصہ منگتا پیا ہے. بھائی آپ کو رسالت ماں علیہ السلام کے پاس جب وہ خاتون آئی سے کہا میرے بھائی کو معاف کرنا ہے، تو فرمایا تم نہیں معاف کر سکتی، لو حصہ اپنے بھائی سے. جب اللہ کے رسول نے حصہ دلوایا ہے تو یہ آپ کی بیگم کون ہوتی ہے معاف کرنے والی؟ اس کا مطلب ہے وہ ظالم عورت اپنے بچوں کا حق جو ہے دوسروں کو دینے جا رہی ہے، وہ ظالم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے. اس کو سمجھائیں، جہاں تک ہو سکے سمجھائیں، لیکن اتنا سمجھائیں کہ جس کے بعد آپ اپنے پاؤں پر قائم رہ سکیں. جی جی نہیں تو وہ کرایہ دینا، کرایہ دینا، وہ تو مالک ہی نہیں ہے، وہ تو مالک ہی نہیں ہے گھر کے. پراپرٹی تقسیم نہیں کی، باپ فوت ہو گیا ہے، 4 گھر جوہر ٹاؤن میں، ایک ڈیفینس کے اندر گھر موجود ہے، رینٹ آ رہا ہے، بھائی کھائے چلے جا رہے ہیں، تو بھینا پہلے ہی بڑی سوکھیاں اپنے گھراں چ، تو سارا خود ہڑپ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کرایہ دیں گے. ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں نا، وہ بہن کا حصے میں بھی رہ رہے ہیں، ماں کے حصے میں رہ رہے ہیں، اس کا کرایہ ماں اور بہن ڈیسائیڈ کریں گے، اور ماں کو بھی کرایہ دیں گے، بہنوں کو بھی کرایہ دیں گے. وہ رہ نہیں سکتے اس گھر میں، مالک ہی نہیں ہے اس گھر کے، وہ مالک پورے تو نہیں ہیں. اچھا جی، ایک اور بات آپ سے کرتے ہیں جی عمران صاحب، آپ کی اٹینشن چاہیے مجھے بطور خاص، اور آپ لوگوں کی توجہ بھی چاہیے. حدیث میں لے رہا ہوں جی. ہاں، عبداللہ بن جعفر سے حدیث کے راوی ہیں. رسول اکرم علیہ السلام کے چچا جعفر بن ابی طالب غزوہ میں شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد 3 دن بعد رسالت ماں علیہ السلام، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ بالکل توجہ سے سماعت کیجیے. آپ تشریف لے گئے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر، حضرت جعفر بن طیار کے گھر. عبداللہ بن جعفر اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں، سنیے گا ذرا. ان عبداللہ ابن جعفر ان النبی ثم اتاہم، آپ ہمارے گھر تشریف رہے. فقال لا تبکو علی اخی بعد اليوم، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہیں روئے گا، کیونکہ میں نے اسے جنت میں خود دیکھا ہے، پر ساتھ اڑ رہے تھے جعفر بن طیار. فرمایا تم میں سے کوئی نہیں روئے گا. فرمایا او غدن ادعو لی ابنی، فرمایا میرے بھائی کے بیٹے کی طرح، چچا زاد بھائی تھے نا، حضرت علی کے صاحبزادے تھے، تو بلایا فرمایا میرے بھائی کے بیٹے کی طرح، کے 2 بچے تھے. قال فجیو، عبداللہ فرماتے ہیں ابن جعفر، ہمیں لایا گیا بنا کا انا افرخن، اس طرح لایا گیا کہ ہم 2 چوزے تھے. ہم 2 کیا تھے؟ چوزے سمجھتے ہیں؟ فرماتے کہ اللہ کے رسول تشریف فرماتے، پہلے تو روکا کہ آج کے بعد کوئی نہیں روئے گا، میرے بھائی پر کوئی نہیں روئے گا، کوئی ماتم نہیں کرے گا. فرمایا کہ اس کے بچوں کو، بیٹوں کو بلاؤ میرے پاس. تو فرماتے ہیں ہم کیا تھے؟ افرخن، ہم چوزے تھے. فرماتے فقال ادعو الی الحلاق، فرمایا جلدی سے باربر کو بلاؤ، حجام کو بلاؤ. فرمایا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں اپنے پہلو میں لے کے آپ بیٹھ گئے. آپ نے حجام کو بلایا، فحلق رؤسنا، سب سے پہلے آپ نے ہماری حلق کروایا، ٹنڈیں کروائی، چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں پہلے ہمارے ثم قال اما محمد، ایک حدیث کا رہ گیا. فرمایا آپ نے بلایا اپنا
قال اما محمد نشبہ امتنا ابی طالب نے فرمایا یہ جو محمد ہے نا، محمد دو نام تھے عبداللہ اور محمد، آپ کے چچا بھائی کے بیٹے، فرمایا یہ محمد جو ہے نا، فرمایا نشبیہ امنا ابی طالب، اس کی شکل تو پوری میرے چچا ابو طالب سے ملتی ہے، پوری ابو طالب سے ملتی ہے۔ و اما عبداللہ، اور یہ عبداللہ جو ہے نا، عبداللہ شبیہ خلقی و خلقی، یہ تو صورت بھی میرے جیسی ہے اور سیرت بھی میرے جیسی ہے، یہ تو صورت بھی میرے جیسی ہے، سیرت بھی میرے جیسی ہے۔ فرمایا ثم اخذ بیدی، پھر آپ نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، فاشالہا، ہمارے ہاتھوں کو بلند کیا، فقال اللہم اخلف جعفر فی اہلہ وبارک لعبد اللہ فی صفقتہ یمینہ، یا اللہ تو میرے ان دونوں بچوں کو جعفر کا نعم البدل عطا فرما دے، اور فرمایا یا اللہ میرے لیے عبداللہ، میرے ان بچوں اور بطور خاص عبداللہ کے لیے فرمایا فی صفقت یمین، یا اللہ اس کے دائیں ہاتھ میں برکت ڈال دے، کس میں برکت ڈال دے؟ دائیں ہاتھ میں۔ قالہا ثلاثہ مرارا، آپ نے 3 بار اس بات کو فرمایا۔ اچھا ہاتھ میں، دائیں ہاتھ سے برکت سے کیا مراد ہے کہ یا اللہ یہ آپ کا نامہ اعمال، جو کہ میں تو آپ سب کو جنتی سمجھتا ہوں اور یقیناً میرا حسن ظن ہے آپ سارے جنتی ہیں، آپ کا نامہ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، چپ کیوں کر جاتے ہیں؟ کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں اور ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ تو آپ کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا یا اللہ اس عبداللہ کے دائیں ہاتھ میں برکت دے دے۔ فرمایا دائیں ہاتھ بائیں سے افضل ہے، اور دائیں ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، بایاں نیچے ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے عبداللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھنا، نیچے نہ آنے دینا۔ اس حدیث کی میں وضاحت کر رہا ہوں، یا آپ نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد فرمایا فقال جاءت امنا، فرماتا اسی دوران ہماری ماں آ گئی، آپ ہمیں گود میں لے کے بیٹھے، ٹینڈ کروا دی، حلق کروا دیا، ہماری والدہ آ گئی، فذکرت لہ یتما، اور وہ رونے لگیں اور ہماری یتیمی کا ذکر کرنے لگیں کہ میرے شوہر نے جاتے ہوئے کوئی میراث نہیں چھوڑی، عمران صاحب کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہمارے پاس تو وراثت بھی نہیں ہے، میرے ان بچوں کی یتیمی کا کیا بنے گا؟ فجعلت تفرح لہ فقال الیلۃ تخافین، فرمایا کہ آپ ان کی رزق کی فکر کر رہی ہیں، ان کی روزی کی، کہ باپ نے میراث نہیں چھوڑی، تو آپ کو یہ غم ہے کہ ان کو کون پالے گا؟ تو آپ نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں محمد رسول اللہ دنیا میں بھی ان کا ولی ہوں اور آخرت میں ان کا ولی ہوں، ان کی دنیا میں کفالت بھی میں کروں گا اور آخرت میں کفالت بھی میں کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اس حدیث سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ سے میں مخاطب ہوں، کیا نتیجہ اخذ کیا اس سے؟ کہ یہ جو عہد نبی میں تکافل اجتماعی تھا، اس کا باقاعدہ ایک نظام موجود تھا۔ تکافل اجتماعی کا باقاعدہ کیا تھا؟ ایک نظام موجود تھا جس کے تحت یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی، جس کے تحت یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی، ان کی کفالت کی ذمہ داری دی جاتی تھی تاکہ ان پر معاشی بوجھ نہ پڑے۔ رسول کریم علیہ السلام نے وصایت کا عمل کیا حضرت عبداللہ بن جعفر کے لیے، اور محمد بن جعفر دونوں کی ذمہ داری آپ نے خود قبول فرمائی، فرمایا ان کی کفالت میں خود کروں گا۔ اور اس کے بعد اگلی بات سنیے کہ عبداللہ بن جہش کے والد ماجد نے غزوہ احد میں میدان میں اترنے سے پہلے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں میدان میں اترنے جا رہا ہوں، میری پراپرٹی کوئی نہیں ہے، میری میراث نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا، اس کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں عبداللہ کو، آپ اس کی کفالت فرمائیں گے؟ میں نے شہید ہو جانا ہے، میں نے بچنا نہیں ہے، کفالت فرمائیں گے؟ اور میں ہاں میں کفالت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ شہید ہوئے اور عبداللہ بن جہش کی کفالت کس نے کی؟ محمد رسول اللہ نے کفالت آپ نے فرمائی۔ اور آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ زمین کا ایک ٹکڑا خریدا خیبر کے اندر، اس ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس سے جتنی انکم آتی تھی عبداللہ بن جہش کی کفالت کے لیے وقف کر دیا، اور ام زینب بنت معید اور قبیلہ بنی لیس کی بن بکر کی ایک بچی کی وصایت بھی نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ وصایت کی ذمہ داری کے حوالے سے میں بات کروں گا جی۔ صحابہ کا یہ بڑا معمول تھا کہ وہ بچوں کو ٹیک اپ کرتے تھے، یتیم بچوں کو ٹیک اپ کرتے تھے، اور ان میں زبیر بن عوام 70 بچے انہوں نے ٹیک اپ کیے، زبیر بن عوام نے، جن کی کفالت کرتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، مقداد بن اسود، ابو العاص عبداللہ بن مسعود، زبیر بن بکر، حضرت متی بن اسود، حضرت ابو العاص، یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر رکھی تھی۔ آپ سے تو کچھ نہ کہوں، آپ سے نہ کچھ کہوں،
کتنی فیسیں دیتے ہیں اپنے بچوں کی، کتنے ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں؟ کیلکولیٹ کریں کہ فیس کتنی ہے، لائسم کی کتنی ہے، ایچیسن کی کتنی ہے، شویفات کی کتنی ہے، بیکن ہاؤس کی کتنی ہے اسکولوں کی فیسیں ہیں؟ کیلکولیٹ کریں، پک اینڈ ڈراپ کیلکولیٹ کریں، اپنے بچوں کی ایک مہینے کے اخراجات، ان کا کھانا پینا کیلکولیٹ کریں، لاکھوں میں جاتا ہے، نہیں جاتا لاکھوں میں؟ کیا یہ سارا آپ کی اپنی اولاد کے لیے ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ ویسے ہی فضول ہے زندگی، جس کو نبی کی سنت کا حیا نہیں ہے، جس کو نبی کے حکم کا حیا نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت جو ہے اپنے ذمہ لے رکھی ہے؟ بیٹے کا خرچہ 60,000 پر منتھ ہے، اس کو مینیمائز کر کے 50,000 پہ لے آئیں، 10,000 بچائیں، کسی مدرسے میں چلے جائیں، کہیں کہ کوئی بچہ بتا دو، کوئی یتیم بچہ ہے تو مجھے بتائیں، اس کی کتابیں، اس کی کاپیاں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کپڑے، عید پر جانا، گھر کا کرایہ میرے ذمہ، میں اس کا کفیل ہوں، میں کفالت کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ غلامی رسول میں کہتا ہوں موت قبول نہ کرو، سنت قبول کرو۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جاتے ہیں؟ کتنے احباب ہیں جنہوں نے اٹھ کے قدم رکھا ہو کسی یتیم؟ میرے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا، جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں، اللہ جنت میں اتنے درجات بلند کر دیتا ہے۔ کیا ہے؟ کیا دین سیکھا آپ لوگوں نے؟ مدارس کے بچوں کا میکسیمم خرچہ انڈیویجلی 5,000 6,000 7,000 8,000 ہوگا، اس سے کیا زیادہ ہوگا؟ ہمارے اندر اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ کسی یتیم کی پرورش کر لیں۔ تو یہ ذمہ داری ابو بکر صدیق کی تھی، عثمان غنی کی تھی، ابی ہریرہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ ساری ذمہ داریاں ان کی تھی، ہماری تھوڑی یہ ذمہ داریاں، یہ تو ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ ہماری ذمہ داری صرف خود کھانا، میکڈونلڈ جانا اور لانگ ڈرائیو پہ جانا، بچوں کو کھلانا اور بیوی کو کھلانا اور پرتعیش زندگی گزارنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تلخ باتیں میں نے کی ہیں، خدا کرے کہ دل میں آپ کے اتر جائے میری بات، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو تہیہ کر لیں کہ یار میں نے کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی اورفن کی، کسی یتیم بچے کی میں نے کفالت کرنی ہے، کسی یتیم بچے کی میں نے اپنے نبی کی وہ سنت پوری کرنی ہے۔ یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ علامہ صاحب یہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ارے وہ تو ہوئی نہ ہوئی، اللہ پھر بھی قبول کر لے گا، جو ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑی تسبیحات ہے، میں صبح یہ تسبیح پڑھتا ہوں، شام یہ تسبیح پڑھتا ہوں، ان تسبیحات کو چھوڑ کے یتیم کی کفالت کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے تو مجھے روز قیامت مجھے پکڑ لیجیے گا۔ اس طرف کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے۔ یہ 2 بج گئے، چلیں جی بس کوئی ایک آدھ بات اور کر لیتے ہیں جی۔ ایک کویسچن آیا تھا جی ایک مجھے، sinful gazing is widespread, to what extent is it necessary for people to save themselves from this؟ یہ نگاہ پڑ جاتی ہے کسی غیر لڑکی پر تو کہاں تک معاف ہے؟ ارادہ نہیں ہونی چاہیے، غیر ارادی۔ You should refrain or abstain from this sinful gazing as much as possible۔ آپ اس کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں کر لیں۔ اچھا یہ آفس میں یہ میرے سجاد اور میرا بھانجا عامر کی نظر نہیں پڑی، یہ آفس میں کام کرتے ہیں دونوں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے میرا خیال ہے، مجھے اتفاق ہوا ہے تصویر دیکھنے کا، وہ شاید میں کبھی کالج گیا ہوں تو دیکھا کہ لڑکی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ریسیپشن پہ نہیں، ان کے ٹیبلوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے، یہ دونوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں شہزادے، اور ساتھ ان کی بچی بھی لڑکی بھی ہوتی ہے، تو اس پر بھی ایک ہی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اوائڈ دس سنفل گیزنگ، اوائڈ کریں اس سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ٹرن آف یور آئیز امیجیٹلی، یو ہیو ٹو ٹرن یور آئیز امیجیٹلی، ٹھیک ہے؟ حدیث بھی پڑھتا ہوں بات ختم کرتے کرتے، تو اگر کلیگ سے بات کرنی ہو تو کیسے بات کی جائے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منہ سے دیکھ کے بات کرنا ضروری نہ؟ سنانا کانوں کا، یہ منہ کو سنانا ہے، کس کو سنانا ہے آپ نے؟ تو یہ بھی تو پاسبل ہے، جسٹ سٹنگ، شی از سٹنگ بفور یو اور بسائڈ یور، آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یو کین ایڈریس ہر بائی ٹرننگ یور فیس، ٹرن یور فیس رائٹ اور لیفٹ، فیس کو دائیں کر لے بائیں کر لے، بات پہنچا دے سائڈ پہ ہو جائے، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے؟ ہاں چلیں جی،
حدیث ابو داؤد کی 2149 نمبر، ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قول نبی علیہ السلام علی، نبی کریم علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ علی، کس سے فرمایا؟ علی بن، یا علی، اے علی، لا تتبعوا النظرۃ النظرہ، اے علی تیری نگاہ کسی کا پیچھا نہ کرے، کسی غیر محرم کا پیچھا نہ کرے، فإن لک الاولی، ہاں پہلی نظر تجھے معاف ہے، پہلی نظر تجھے معاف ہے، ولیست لک الآخرہ، لیکن یاد رکھنا تمہاری دوسری نگاہ اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے لڑکیوں کو، بول ہی نہیں رہے، دیکھیں گے، بات کریں، یہ ڈھیر سارے جوان بچے بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت بچے ہیں، سارے ینگسٹرز، ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت بچہ بیٹھا ہے، جوان توانا تندرست بیٹھے ہیں، لڑکیوں کو دیکھیں گے، بچیوں کو تو کیسے ایڈریس کریں گے؟ بائی ٹرننگ یور فیس رائٹ اور لیفٹ، ڈونٹ ٹرائی ٹو گیز ہر، گیز نہیں کرنا، اس کو نظریں نہیں ڈالنی اس کے اوپر۔ اور کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، چلو جی بات ختم کرتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ علامہ صاحب اگر ایک نگاہ جو ہے پرولونگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اللہ کے رسول نے ایک نگاہ کی اجازت دی ہے، اگر یہ پرولونگ ہو جاتی ہے تو وٹ وڈ ہیپن؟ اب یہ فیصلہ آپ خود کر دیجیے کہ اگر اس کی نگاہ پہلی 5 منٹ کی ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہے جی، اللہ سے ڈرتے رہیے گا، اور ہمیشہ کہ یا اللہ میں اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو، آپ کے خاندانی نظام پر بات کریں گے، جو ایک بیٹا جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، 3 بھائی ہوتے ہیں گھر کے اندر، ایک کے 5 بچے ہیں، ایک کا 1 بچہ ہے، ایک بچہ بھی نہیں ہے، سب برابر حصہ دیتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، کہاں تک درست ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ سنتے ادا فرما دیجیے۔